حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، تو دفنانے کے بعد قبر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، برابر میں ایک اور آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس سے فرمانے لگے، بھائی تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ قبر سے باہر آ جائے تو یہ کیا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ توبہ کرے گا، استغفار پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، نمازیں پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا۔ تو فرمانے لگے، دیکھو اس کے پاس سے یہ مہلت ختم ہو گئی، تمہارے پاس ابھی یہ مہلت موجود ہے، لہٰذا تم وقت ضائع مت کرو۔ 10-15 منٹ پہلے بھی جو اگر کسی آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس کے پاس مہلت تھی نا، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کر لیتا، ذکر کر لیتا، اللہ کو یاد کر لیتا، توبہ کر لیتا، لیکن وہ مہلت اس کے پاس سے اب ختم ہو گئی۔ ہمارے پاس موجود ہے وقت، ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بالکل ضائع نہ کریں، اپنا نظام الاوقات بنا لیں۔ خاص طور سے یہ صبح کے وقت، کوئی مہمان نہیں آتا، کوئی ملنے ملانے والے نہیں آتے، اتنا وقت قرآن حکیم کی تلاوت کا، اتنا وقت اللہ کے ذکر کا، اتنا وقت سیرت طیبہ کے مطالعے کا، اتنا وقت قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھنے کا، سارا حدیث شریف 15 منٹ پڑھوں گا۔ اگر آپ وقت مقرر کریں گے تو 2 گھنٹے میں آپ پتہ نہیں کتنے کام کر جائیں گے، کتنے کام کر جائیں گے۔ آدمی کی زندگی کے اندر جو اہتمام نہیں آتا اور جو اعمال اور وظیفے میں ناغے ہوتے ہیں، وہ وقت کو مقرر نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اور آج ہمیں یہ دھوکہ لگا ہوا ہے، پہلے تو میں ہسپتال جاؤں گا، پہلے تو میں بیمار ہوں گا، پہلے تو میں لوگوں کے ہاتھوں پہ آؤں گا، پھر میں مروں گا۔ ایسے نہیں، چلتا پھرتا آدمی اپنی عمر بھی پوری کر لے، 50 60 سال 70 سال، اور چلتا پھرتا چلا جائے، یہ زیادہ اچھی بات ہے، نہ یہ کہ وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے، اس کا پیشاب بھی سنبھال رہے ہوں، اس کا پخانہ بھی سنبھال رہے ہوں۔ آدمی چلتا پھرتا چلا جائے، ہنسی خوشی اپنے 60-70 سال پورے کر کے، بہت زندگی ہے یہ۔ 100 سال کی عمر والا بھی اگر ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ، میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، نہ تیری جنت کو دیکھا، نہ تیرے دوزخ کو دیکھا، ہم نے تو تیرے نبی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے اور آخرت موجود ہے، میں بہت گناہ گار، نہ میں نے اپنی تربیت صحیح کی، نہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح کر سکا، تیرا باغی بنا دیا، اعتراف تو کرے، اعتراف کرے تنہائیوں میں، مجھے معاف کر دے، تجھے میری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تجھے میرے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ورع الورع ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، مجھے معاف کر دے، میری توبہ، میں توبہ کرتا ہوں جو مجھ سے گناہ ہو گئے، سب معاف، ایک ہی جھٹکے میں سب معاف۔ ایسی ذات سے ہمارا واسطہ ہے، بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، لیکن اعتراف تو کرے، اعتراف بھی نہ ہو، گناہوں کو چھوڑنا بھی نہ ہو، گناہوں پر مستقل ڈٹا ہوا ہو، یہ بات غلط ہے، اس پر پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ یہاں پھر اللہ نہیں دیکھتے کہ سفید بال ہیں، یہ بات بہت واضح کر رہا ہوں، اگر گناہ حرام کام بھی کر رہا ہو اور ان پر صغائر جو چھوٹے گناہ ہیں ان کے اوپر اصرار بھی ہو، ڈٹا ہوا ہو، اور پھر کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ بھی نہ کرے، یہ بڑی خطرے کی علامت ہے، یہ بڑی خطرے کی علامت ہے۔ اس وجہ سے آدمی کو چاہیے، کل آت قریب، ہر آنے والا لمحہ
قبر سے قریب کر رہا ہے۔ کل آت قریب، یہ وقت رک نہیں رہا۔ وہ جو گھڑی آتی ہے نا جس میں سوئی مستقل چلتی ہے سیکنڈ کی، رکتی نہیں ہے، اس کو کبھی آپ غور سے دیکھیں اور اس سے عبرت لیں، اس سے سبق لیں کہ دیکھو وقت کس طرح تیزی سے نکل رہا ہے میری زندگی کا۔ یہ سیکنڈ کی سوئی تو رکتی بھی نہیں ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور ایک دم مجھے قبر کی طرف یوں گھسیٹ کے لے کے جایا جا رہا ہے، پھسلتا ہوا جا رہا ہوں۔ اس گھڑی کی سوئی کو دیکھتے چلے جائیں اور یہ تصور کریں دیکھو پھسلتا ہوا میں جا رہا ہوں قبر میں، اور اس سوئی کو بھی دیکھتے رہیں۔ ایک سیکنڈ کی سوئی آتی ہے جو ٹک 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 کر کے رک رک کے چلتی ہے، اس کو نہیں، جو مستقل چلتی رہتی ہے اس کو آپ دیکھیں اور یہ تصور کریں دیکھو کیسے مجھے گھسیٹتا ہوا میں پھسلتا ہوا قبر میں جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کا سفر میرا شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، تو دفنانے کے بعد